میں ابھی آ رہا تھا تو ایک ہمارے یہ ٹورزم کے چیئرمین ہیں، وہ گئے ہوئے تھے کوریا، ان کا فون آیا، میں نے فون کیا، آ گئے تھے، کہنے لگے میں یہاں آیا، لوگ بڑے انوسینٹ ہیں، اگر یہاں اسلام کی دعوت چلے۔ میں نے ایک کو دعوت دی کہ تم یہ دیکھ رہے ہو پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ سبزہ، یہ سب کس نے بنایا؟ کہنے لگا کس نے بنایا؟ میں نے کہا یہ گاڈ نے بنایا۔ کہنے لگا تو گاڈ کو کس نے بنایا؟ تو کہا پھر مجھے اس کا جواب نہیں آیا، تو مجھے آپ کا خیال آیا، آپ ہوتے تو پھر اس کا کوئی جواب ہوتا۔ میں نے کہا اس کا جواب تو گاڈ کے اندر موجود ہے۔ لفظ گاڈ اس ہستی پر بولا جاتا ہے جسے کسی نے نہ بنایا۔ لفظ کی وجہ یہ ہے، لفظ کے اندر یہ معنی ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اسے گاڈ کہتے ہیں انگلش میں، اسے اللہ کہتے ہیں عربی، اسے خدا کہتے ہیں فارسی میں، اسے یزداں کہتے ہیں فارسی میں، اسے بھگوان کہتے ہیں ہندی میں۔ جسے کسی نے نہ بنایا ہو وہ اللہ ہے۔ باقی یہ جتنے الفاظ ہیں یہ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں بنتے، اس لیے میں عام طور پہ اپنے بیانوں میں کہتا ہوں، ہمارے بر صغیر میں لفظ سے اللہ کے لیے خدا استعمال ہوتا، خدا 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 خدا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، لہٰذا خدا کی بجائے اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، کہو اللہ۔ آسمان تک نور پھیل گیا ہے، آسمان نہیں عرشوں تک نور پھیل گیا ہے۔ وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو اس کا نام ہے اللہ۔ جس نے سب کچھ بنایا اس کا نام ہے اللہ۔ جس نے کسی چیز کو اٹھایا، جس نے کسی چیز کو بچھایا، کسی کو بہایا، کسی کو گاڑ دیا، کسی کو اڑا دیا، کسی کو دبا دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو پرواز دے دی، کسی کو پستی دے دی، کسی کو بلندی دے دی، اس کا نام ہے اللہ۔ ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ انسان ہے۔ انسان کے علاوہ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کا اسے راستہ سکھایا، اسے اس کا راستہ بتایا۔ انسان کے علاوہ ہر مخلوق غلط بھی لے لیتی ہے، صحیح بھی لے لیتی ہے۔ انسان کے علاوہ ہر مخلوق صرف صحیح لیتی ہے، غلط نہیں لیتی، لے ہی نہیں سکتی۔ انسان غلط بھی لیتا ہے، صحیح بھی لیتا ہے۔ انسان اپنے اندر سے کفر بھی نکالتا ہے، ایمان بھی نکالتا ہے۔ اس زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے، سچ بھی بولتا ہے۔ ان نظروں کو بے حیا بھی کر دیتا ہے اور جھکا کے حیادار بھی کر لیتا ہے۔ وہ شربت بھی پیتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، وہ رشوت بھی لیتا ہے اور وہ حلال بھی کماتا ہے، وہ بدکاری بھی کرتا ہے اور نکاح بھی کرتا ہے، وہ ظلم بھی کرتا ہے اور انصاف بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے، پتھر کے آگے بھی جھکتا ہے اور اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے۔ ایک اللہ کو مانتا ہے، ہزاروں خداؤں کو مانتا ہے۔ کبھی وہ گائے کی پوجا کرتا ہے، کبھی صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ آپ کو ساری دنیا میں نمونے نظر آئیں گے ہر طرح، چونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے، علم باہر ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میرے بندے دو تار تیرے اندر میں نے لگا دیے ہیں، تیرے اندر برائی کا تار بھی ہے اور تیرے اندر اچھائی کا تار بھی ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب تیری مرضی ہے مجھ پہ ایمان لا، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب تیری مرضی ہے مجھے چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلا جا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میں نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، یہ شکر گزاری کا راستہ ہے، آگے اللہ تیرے استقبال میں ہے، یہ کفر ناشکری کا راستہ ہے، آگے جہنم استقبال میں ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اتنا واضح کر کے کفر اور اسلام کو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو دو ٹیلوں سے تشبیہ دی۔ نجد ٹیلے کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دونوں ٹیلے دکھا دیے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، آنکھیں آ گئی، وَلِسَان، زبان بھی آ گئی، وَشَفَتَيْن، اور ہونٹ بھی آ گئے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور تمہیں دونوں راستے بھی بتا دیے۔ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ چلے گا تو، تیرے پاؤں میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ حلال کما، رکاوٹ کوئی نہیں، حرام کما، رکاوٹ کوئی نہیں۔ رشوت کی روٹی کڑوی نہیں ہوگی، حلال کی روٹی میں شہد نہیں بھر جائے گا، خون پسینے کی کمائی میں کوئی مٹھاس نہیں آئے گی، اور چوری کے مال میں کوئی کڑواہٹ نہیں آئے گی۔ لیکن پیچھے ایک نظام چل رہا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے، ایک ایسا رب اس سارے نظام کو دیکھ رہا ہے۔ لا تاخذہ سنہ، جو اونگتا نہیں، ولا نوم،
جو سوتا نہیں، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، سواء منکم من اسر القول، کوئی آہستہ بولے، ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے، وہ دونوں کی سن لیتا ہے، ومستخف باللیل، کوئی رات کے اندھیرے میں کوئی چلے اور کرے، وسارب بالنہار، کوئی دن کے اجالے میں چلے اور کرے، تو وہ ایک ایسی ذات ہے جس کی نظر نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، احاط بصرہ بجمیع المرئیات، اور اس کی ایک مثال دی ہے، ہاں کیا خوبصورت، کہ تیرے رب کی وہ آنکھ ہے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کا احاطہ کیا ہوا ہے، نظر میں رکھا ہوا ہے، اور اس کی مثال کیا دی ہے، فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَّاء فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ سبحان اللہ۔ کہ تیرا رب جانتے ہو کیسا دیکھتا ہے؟ اندھیری رات ہو، ایک اندھیرا، کالا پہاڑ ہو، دوسرا اندھیرا، کالا پتھر ہو، تیسرا اندھیرا، کالی چونٹی ہو، چوتھا اندھیرا۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تیرا رب کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر، کالی چونٹی کو دیکھ رہا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ چونٹی کے حقیر ٹانگوں سے کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر، کالی ٹانگوں سے جو ایک ہلکی سی لکیر پڑی ہوئی ہے اور پڑتی چلی جا رہی ہے، اور ایسی کروڑوں چونٹیاں رینگ رہی ہیں، تیرا رب اپنے عرش پر اس لگنے والی لکیر کو بھی دیکھتا ہے، اس پڑنے والی لکیر کو بھی دیکھتا ہے۔ تو طارق جمیل کو کیسے نہیں دیکھے؟ جو ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، جو بازار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ زینب کے کون نہیں دیکھے گا جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، جو بازار میں جا رہی ہے؟ یہ میرے رب کی طاقتور نظر، پیچھے ایک اللہ ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان، ویسے تو ہم دو ہستیوں کے احسان نہ گن سکتے ہیں، نہ گنے جائیں گے، چاہے قیامت تک نہیں، یہ ریت کے ذروں کے برابر عمر لے لیں اور ہم ان دونوں ہستیوں کے احسان گننا چاہیں، نہیں، ناممکن ہے، ناممکن ہے، لیکن پہل کی جا سکتی، پہل، سب سے پہلا، سب سے بڑا، سب سے عظیم احسان اس کائنات کے انسانوں پر، بلکہ کل کائنات پر، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہم پر ہوا، وہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا اور اللہ کا صحیح پتہ بتایا، کیونکہ ہر مذہب وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، جب اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو نظریات بدل جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لیکن یہود نے عزیر ابن اللہ، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لیکن قالت النصارى المسیح ابن اللہ، لیکن نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرک کی جڑیں کاٹ کر اور ایک اللہ کو 3 آیات 4 آیات میں اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اسے اللہ کہتے ہیں۔ میرے حبیب نے بتائی ہے، یہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ قریش آ کر کہنے لگے انصب لنا ربک، انصب لنا ربک، اپنے رب کا کوئی عطا پتہ بتاؤ، کوئی پیڑھی بتاؤ، کوئی نسب بتاؤ۔ تو ہمارے نبی کے فرمانے سے پہلے جبریل اترا، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی پہچان ہے، یہ آپ کے رب کا تعارف ہے، کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، انہیں بتاؤ وہ اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ احد، واحد کسے کہیں؟ جس کا شریک کوئی نہ ہو۔ احد کسے کہیں؟ جس جیسا کوئی نہ ہو۔ وہ کیسا ہے؟ احد، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لم یولد، کسی کا بیٹا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ ولم یکن له کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی زمین آسمان میں تیرے اللہ جیسا
تیرے اللہ کا مثل الفرد لا ند لہ، العلی لا سمیع لہ، الظہیر لا غنی لہ، الصمد القاہر بلا معین، المدبر بلا مشیر۔ میرے نبی کی دعا سنو اپنے رب کی تعریف میں، صبح و شام میرے نبی اپنے رب کی یوں تعریف فرماتے تھے۔ سارے انسانوں کی تعریف اکٹھی کریں اللہ کے بارے میں تو میرے نبی کی حمد و ثنا اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ چند الفاظ میں سمندر آ جاتے تھے، چند الفاظ۔ ہم تو عربی نہیں جانتے نا، ہماری بدقسمتی ہے، یعنی کوئی لمبے چوڑے الفاظ نہیں ہیں۔ میرے نبی کی تو 23 برس کی زندگی تھی، کوئی کتابیں نہیں ہیں، الکلمات جن کو سما۔ ایک مثال سے واقعہ سنا تھا، طفیل بن عامر دوسی آئے، ان سے مکے والوں نے کہا ایک جادوگر ہے، جو اس کی سنتا ہے نا اسی کا ہو جاتا ہے، لہذا اس کی بات نہ سننا۔ طفیل کہتے ہیں میں ڈر کے نا میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال دی کہ میں سننی ہی کوئی نہیں، کہ تو میرے اتنے جادو نہ چل جائے۔ طواف کر رہا ہے اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے، چہرے پر نظر پڑی تو کشش پیدا ہوئی، کہنے لگا یہ کون؟ تو قریش نے کہا وہی تھے جادوگر جڑا سے دس ہے۔ تو اچھا کہ میں نے پھر دیکھا تو مجھے خیال آیا میں اتنا بڑا سردار آدمی ہوں اور اتنی بڑی قوم کو میں لیڈ کرتا ہوں اور شعر و شاعری کو سمجھتا ہوں، مجھے تو یہ چہرہ جادوگر کا نظر نہیں آتا، میں اس کی سنتا ہوں، اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، نہیں ہوگی تو نہیں لوں گا۔ تو جا کے پاس بیٹھ گئے، روئی نکال دی۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اب کہنے لگا یا محمد ما تقول، کیا کہتے ہو؟ ہم جو عجمی ہیں نا، ہمارے مزاج میں بات کو لمبا کرنا، لمکا ہی جانا، لسی پانی ٹھوکی جانا۔ اور عرب کے مزاج میں مکھن نکالنا، چند الفاظ میں پوری کتاب بھر دیتے۔ ایک ایسے واقعہ مزے کا سنا تھا، میں اور ایک میرا دوست عرب شاعر، ہم کٹھے قطر، تو ایک مضمون چل رہا تھا، میرے اس کے درمیان ایک بات چل رہی تھی، اس بات پر میں نے تائید کے لیے چند اشعار پڑھے کہ ہاں واقعی یہ بات ایسے ہی ہے، ہم دونوں ایک بات پہ متفق تھے۔ تو میں نے کہا وہ شاعر کہتا ہے وَمِمَّا شَجَانِي أَنَّنِي كُنْتُ نَائِمًا أُعَلِّلُ مِنْ بَرْدٍ بِطِيبِ التَّنَسُّمِ إِلَىٰ أَنْ دَعَتْ وَرْقَاءُ مِنْ غُصْنِ أَيْكَةٍ تَفَرَّدَ مَبْكَاهَا بِحُسْنِ التَّرَنُّمِ فَلَوْ قَبْلَ مَبْكَاهَا بَكَيْتُ صَبَابَةً بِسُعْدَى شَفَيْتُ النَّفْسَ قَبْلَ التَّنَدُّمِ وَلَكِنْ بَكَتْ قَبْلِي فَحِيَّجَ لِيَ الْبُكَاءُ بُكَاهَا فَقُلْتُ الْفَضْلُ لِلْمُتَقَدِّمِ۔ کتنا لمبا چوڑا کلام ہے۔ وہ کہنا کہ تم جو عجمی ہو نا تم لمبی بات کرتے ہو، لسی پانی ٹھوکی جاتے ہو، اور ہم جو عرب ہیں ہم دو لفظوں میں بات ختم کرتے ہیں کہ یہ جو تم نے مضمون اتنا لمبا چوڑا بیان کیا ہے یہ 2 اشعار میں آ جاتا ہے، صرف 2 اشعار میں۔ نقل فؤادک حیث شئت من الہوى ما الحب الا للحبیب الاول کم منزل فی الارض یعلفہ الفتى وحنینہ ابدا لاول منزل، کہ تیرے 6 اشعار کا مضمون ان 2 اشعار میں آ جاتا ہے۔ یہ مزاج عرب ہے، یہ مزاج عرب ہے۔ تو میرے نبی نے کوئی بیٹھ کے 2 گھنٹے تقریر نہیں کی، سننا ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ وأؤمن به وأتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ایسے کانپ گیا طفیل، کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر۔ کاش میں آپ کو سمجھا سکتا، میں تو آپ نے پورا سمجھاتا ہوں کہ سمجھائیں۔ کہنے لگا دوبارہ کہو، تیرے چند جملوں نے 7 سمندر پی لیے، تیرے چند جملوں نے 7 سمندر پی لیے۔ یہ ہے کلام عرب کا حسن، تیرے چند جملوں نے۔ آپ نے پھر کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ کا ہاتھ بڑھا، مجھے کلمہ پڑھا۔ ہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو تعریف میرے نبی نے اپنے اللہ کی کر دی ایسے چند جملوں میں، قیامت تک نہ بعد میں ہوگی نہ پہلے ہوئی ہے۔ تو میرے نبی کی صبح و شام کی دعا کیا ہے؟ اللہم انت احق من ذکر
وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوصى من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس أخذت بالنواصي كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم. آپ اس کو ترجمہ تو نہیں سمجھ میں آئے گا لیکن ردم تو اچھا لگ رہا ہوگا. کیا ردم ہے, کیا موسیقی ہے, کیا موسیقی ہے. اے اللہ پوری دھرتی میں تیرے سوا کوئی نہیں جس سے میں یاد کروں, تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے سر جھکاؤں, تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے جھولی پھیلاؤں, ہاتھ پھیلاؤں, تیرے سوا کوئی نہیں جو کھل کے دے اور دیتے ہوئے خوش ہو, تیرے سوا کوئی نہیں جو ندا اور صدا اور پکار پر حاضر ہو. تو ہی ہے جو صدا پہ آتا ہے, ندا پہ آتا ہے, پکار پہ آتا ہے. بلکہ تجھے تو آنا ہی نہیں پڑتا کہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تو پہلے ہی شارک سے زیادہ قریب ہے. یہ تو ہمارے انداز ہیں یا ہمارے لاڈ ہیں یا ہماری نادانیاں ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں تو آ جا, وہ تو پہلے ہی میں قربان جاؤں ذات پر. دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون, دیکھو نظر نہیں آتا. لا تخالطہ الظنون, تصور میں نظر نہیں آتا. تصور کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے, تصور کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے. دیکھنا چاہو نظروں کے پار, سوچنا چاہو خیالات کے گھوڑے تھک کے مر جائیں گے, گر جائیں گے, پہنچ نہ پائیں گے. جب وہ اتنا دور ہو گیا کہ خیال بھی نہ پہنچے, آنکھ بھی نہ پہنچے, تو ہماری کون سمجھے گا. سبحان اللہ. دو مختلف چیزیں میرے رب نے اپنے اندر جمع کر کے دکھائیں. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میں ان دوستوں کے قریب ہوں اور ان سے دور ہوں. اگر میں ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو مجھے وہاں جانا پڑے گا ممبر اٹھا کے, پھر ان سے دور اور ان کے قریب. لیکن میرا رب جس وقت میں اتنا دور ہے کہ نظر نہیں آتا, جس وقت میں اتنا دور ہے کہ خیال نہیں جاتا, اسی وقت میں اتنا قریب ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید, میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب. بول, پکار, تیرے ساتھ نیند سے پاک. جس کو پکارو گے کبھی سویا ہوگا, جس کو پکارو گے کبھی فون بند ہوگا, جس کو پکارو گے کبھی دنیا سے جا چکا ہوگا. اور میرا رب کیا ہے, موت سے پاک, نیند سے پاک, اونگ سے پاک, تھکن سے پاک, تھکاوٹ سے پاک, مر جانے سے پاک, بیوی سے پاک, بچوں سے پاک. متخذ صاحبہ, بیوی نہیں, ولا ولدا, بچہ نہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک, شریک کوئی نہیں. ولم یکن لہ ولی من الذل, مددگار کوئی نہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض, کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. وہو العزیز الحکیم, عزت و حکمت والا. لہ ملک السماوات والارض, زمین آسمان کا شہنشاہ ہے. یحیی و یمیت, زندگی موت کا مالک ہے. وہو علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر, قدرت. عالم علام, قادر قدیر, غالب غلاب, عالم علیم, قادر قدیر, جابر جبار. کہاں سے الفاظ لاؤں اس ذات کی تعریف اور توصیف کو بیان کرنے کے لیے. ساری کائنات تیرے رب کے سامنے کھلی کتاب. ہم بنے ہوئے, وہ بنانے والا. ہم مرنے والے, وہ مرنے والا. ہم کھانے والے, وہ کھلانے والا. ہم طلبگار, وہ دینے والا. ہم مدد کے محتاج, وہ مدد کرنے والا. ہم ستائے ہوئے, وہ مدد کو پہنچنے والا. ہم رونے والے, وہ آنسو پوچھنے والا. ہم سوال کرنے والے, وہ پورا کرنے والا. وہ جابر, میں مجبور. وہ ناصر, میں منصور. وہ قاہر, میں مقہور. وہ غالب, میں مغلوب. وہ حاکم, میں محکوم. وہ رب, میں مربوب. وہ وکیل, میں موکول. وہ ایک ہی تو ہے. ہر شے سے پہلے دیکھو تو اللہ, ہر شے کے بعد دیکھو تو اللہ, ہر شے کے اوپر دیکھو تو اللہ. کل کائنات کے چپے چپے, ذرے ذرے میں دیکھو تو اس کی قدرت, اس کی نیرنگیاں, اس کی شہنشاہی کے جلوے ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تمہیں چپے چپے میں دکھا دوں گا. ذرہ بولے گا اللہ ہے, پتا بولے گا اللہ ہے, پہاڑ بولے گا اللہ ہے,
دودھ نکلتا ہوا تھنوں سے بولے گا مجھے بنانے والا ہے جس کا نام ہے اللہ۔ چارہ پیٹ میں جائے، خون گندا بنے، پیشاب گوبر گندا بنے اور اس میں سے سفید دودھ نکلے، وہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے۔ مشک نافے میں بن کر پکارتا ہے کہ اللہ ہے۔ سانپ کے گلے میں زہر کی تھیلی پکارتی ہے اللہ ہے۔ عقاب کی اڑان بتاتی ہے اللہ ہے۔ پھول کی مہک بتاتی ہے اللہ ہے۔ گلاب کا سرخ رنگ بتاتا ہے اللہ ہے۔ مٹی کے انسان کا بولنا، علم کے چشمے بہا دینا بتاتا ہے اللہ ہے۔ آسمان کی بلندی میرے رب کی نشانی، زمین کا فرش میرے اللہ کی نشانی، سورج کی تپش میرے آپ کے اللہ کی نشانی، چاند کی ٹھنڈک میرے آپ کے اللہ کی نشانی، رات کا اندھیرا اللہ کی نشانی، دن کا اجالا اللہ کی نشانی، زمین سے چشموں کا نکلنا اللہ کی نشانی، پہاڑوں میں سے معدنیات کا نکلنا میرے اللہ کی نشانی، زمین سے تیل کا نکلنا میرے اللہ کی نشانی۔ وہ احد ہے، وہ اکیلا ہے، شراکت سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، ذوق سے پاک ہے، قدرت میں کامل، طاقت میں کامل، ہیبت میں کامل، جلال میں کامل، کبریائی میں کامل۔ وہ کہتا ہے صرف اپنے رب کو پکار اور کسی کو نہ پکار، میں تیری پکار پہ لبیک کہوں۔ تم سارے بچے میری اکیلے کی سن رہے ہو، یہاں صرف دو بولنا شروع کرو، صرف دو۔ تو تم کہو گے او میاں میاں ہے کہ بولو، تجھے دو کی مصیبت پا چڑھی، ہم نہیں سن سکتے کیا کہہ رہے ہو، اور میرا اللہ کیا کہتا۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، میرے بندو سنو، اول آخر، انسان جنات، زندہ مردہ، خشک تر، مرد عورت، بوڑھے جوان، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، فسالونی، اور مجھ سے مانگو، مانگو، اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، اردو میں، ہندی میں، فارسی میں، انگریزی میں، پشتو میں، ہر زبان والا بولے۔ اس وقت میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور اللہ سارے اکٹھے کرے تو ہزاروں زبانیں مٹ گئی، ہزاروں زبانیں پیدا ہوں گی۔ سارے اپنی زبانوں میں اللہ کو پکاریں، گونگے اپنی اشاروں میں پکاریں، معذور اپنے دل کی دھڑکنوں سے پکاریں، جو بول نہیں سکتا، اشارہ بھی نہیں کر سکتا، دل کی دھڑکن سے پکارا اللہ کو، گونگے نے اشارے سے پکارا اللہ کو، گورے نے انگریزی فرینچ میں پکارا اللہ کو، اٹیلین میں پکارا اللہ کو، ہالینڈی میں پکارا، ڈچ میں پکارا اللہ کو، کالے نے ہausa میں پکارا اللہ کو، ایشین نے پتہ نہیں کتنی زبانوں میں پکارا اللہ کو۔ میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم، تم سب جب اکٹھے بولو گے تو تم سب کی الگ الگ تمہارا اللہ سنیں، الگ الگ سنیں۔